عموماً مستقبل کی باتیں ماضی کے صیغے میں کہنے کے لیے تو ذہن انسانی سوچتا ہی نہیں، مگر یہ کیا خاص اسلوب قرآن مجید نے پیدا کیا ہے کہ اکثر قرآن مجید مستقبل کی باتیں ماضی کے صیغوں میں کہتا ہے۔ یہ مقام سخن ہے یا نہیں، مقام فکر ہے یا نہیں؟ بات فیوچر کی ہے اور ٹینس کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ پاسٹ۔ یہ کون سا اسلوب ہے، یہ کون سا اسٹائل ہے؟ اس اسٹائل کے ذریعے سے کیا چیز بیان کی جا رہی ہے؟ بات فیوچر کی ہے اور جو ٹینس استعمال ہو رہا ہے وہ پاسٹ کا۔ تو یہاں پر بحث کو پھیلایا جائے تب تو بہت زیادہ پھیلتی چلی جائے گی، حالانکہ اس میں جو لوگ علم معانی و بیان کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ لطف و لذت کی بات بھی ہے، مگر میں سمیٹ کے عرض کر دوں، چونکہ دامن وقت میں ظاہر ہے گنجائش اتنی نہیں ہوتی ہے مجالس میں، تو بس یہ عرض کر دوں کہ یہاں دو باتیں بہرحال سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا وہ ہے جسے مستقبل کا بھی ویسا ہی علم ہے جیسا ماضی کا علم ہے۔ تو ایک بات تو کہنے والے کے تعلق سے، متکلم کے تعلق سے سامنے آتی ہے کہ فیوچر کا بھی اس کو علم ہے اور ویسا ہی علم ہے کہ جیسا پاسٹ کا علم ہے، یعنی اس علم میں کسی طرح کے شک کا گزر نہیں ہے، علم یقینی، علم قطعی ہے۔ دوسرا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس سے بھی اس کو جو میسج دیا جا رہا ہے وہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو فیوچر کی بات ہم کر رہے ہیں، اس فیوچر کی بات میں شک کا گزر نہ آنے دینا، اس پہ یقین رکھنا کہ جو کہا جا رہا ہے وہی ہوگا، اس کے برعکس کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی سامع سے، مخاطب سے بھی یقین کا مطالبہ ہے، اور جب تک یقین کے ساتھ عمل وجود میں نہیں آتا وہ عمل کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ کبھی وہ عمل جو شک و شبہ کے ساتھ کیا جائے وہ عمل پائیدار نہیں ہوتا۔ یہ سب حضرات اپنی اپنی زندگیوں میں آزمائیے گا، اور آپ بہت کچھ آزما چکے ہوں گے، زندگی تو ایک رواں دواں تجربہ ہے نا۔ یہاں پر جو آیت شروع ہو رہی ہے یہ آیت انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، سب کو، تمام انسانوں کو ایک پیغام دے رہی ہے، اور اس پیغام پر عمل کے نتیجے میں اس پیغام کے بھی دونوں رخ ہیں، علمی و فکری بھی، اعتقادی بھی اور عملی بھی، یعنی ایمان و عبادت، علم اور عمل۔ اس پورے پیغام پر جو عمل کرے گا وہی بامراد ہوگا، وہی فلاح پائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے فلاح پائے گا، مگر اس پروسیس پر، اس پرنسپل پر، اس اصول پر، اس قاعدے پر، اس قانون پر، اس نظریے پر، اس حقیقت پر کہنے والے کو بھی یقین اتنا ہے، اور جس سے کہہ رہا ہے اس سے بھی اس درجے کا یقین طلب کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے ہوگا، کہا جا رہا ہے قد افلح من تزکا، بس جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اس نے فلاح پا لی، وہ بامراد ہو گیا، بس وہ بامراد ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یعنی ماضی کے صیغے میں ہے بات۔ اب آج ہم یہ پیغام سن رہے ہیں، ہم آج سے یہ ارادہ کریں گے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، تو اب شک میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں یہ کام کریں اس کا پھل ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں یہ کریں تو یہ نتیجہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ شک کے ساتھ عمل کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، نماز پڑھی تو پتہ نہیں اس نماز کا ثمرہ ملے گا یا نہیں ملے گا، روزہ رکھا پتہ نہیں روزے کا ثمرہ ملے گا یا نہیں ملے گا، حج کے لیے اتنے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، پتہ نہیں ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے، واقعاً یہ سب حاصل ہوگا نہیں ہوگا، نماز شب کے لیے یہ وعدہ ہے، پتہ نہیں نماز شب پڑھنے کے بعد یہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا حاصل۔ یہ جو شکوک و شبہات ہیں، شکوک و شبہات کے ساتھ عمل کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا جب تک کہ یقین کے ساتھ عمل وجود میں نہ آئے۔ یہ یقین کے ساتھ عمل وجود میں آنا چاہیے، اس لیے خود پیغام کی زبان کیا ہے؟ قد افلح، یعنی قد بھی حرف تحقیق کہلاتا ہے۔
افلح خود ماضی کا صیغہ، قد افلح بس وہ مراد پا گیا، پائے گا نہیں، وہ مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یعنی اس میں کسی ادنا سے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان ریاضت نفس کرے اور نتیجے تک نہ پہنچے۔